أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں اہل ایمان کو ادخلوا فی السلم کافہ کے ذریعے نصیحت کی گئی، پورے وجود کے ساتھ مسلمان بنو، پورے اسلام کو اپناؤ، شیطان کے رستے پر مت چلنا. اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے، اتنا کھلا مکھلا سمجھانے کے بعد، ایسی محبت بری نصیحت کے بعد، پھر قرآن پاک کی روز روشن کی طرح واضح آیات اترنے، پہنچنے، سننے کے بعد اگر تم پھسلتے ہو، راہ راست سے ہٹ جاتے ہو، پورے اسلام کو پورے وجود کے ساتھ نہیں اپناتے، اس نصیحت پر کان نہیں دھرتے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر ایک بات جان لو، اللہ عزیز ہیں، غالب. غالب کا مطلب ہر ایک پر حاوی. پھر تم اللہ کی پکڑ سے اور گرفت سے نہیں بچ سکتے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان چھڑا کر کسی ایک سمت اور کسی ایک رخ پر نکل جائے اور پکڑائی نہ دے. اللہ قوی ہے، زبردست ذات ہے، ہر ایک پر اللہ کا زور چلتا ہے اور اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا. البتہ حکیم ذات ہیں، ان کی اپنی حکمت ہوتی ہے کہ کب کس کو کس جرم پر پکڑنا ہے اور کس قدر سزا دینی ہے. کسی کو اگر مہلت مل جائے تو اسے غنیمت سمجھے، اس سے فائدہ اٹھائے، توبہ کی راہ نکالے، واپسی کا سوچے. مہلت کا مل جانا کسی کی ہوشیاری نہیں. کوئی سمجھے کہ مجھے مہلت مل رہی ہے اور میں جس طرح چاہوں زندگی گزار رہا ہوں اور مزے میں ہوں اور مجھ پر کوئی پکڑ گرفت نہیں ہے، تو اس مہلت کو اپنی بہادری نہ سمجھے، چالاکی نہ سمجھے، یا خدائی نظام کی کمزوری نہ سمجھے. مہلت اگر توبہ کی توفیق مل جائے تو غنیمت ہے، اللہ کا احسان ہے. اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور مہلت لمبی ہوتی جاتی ہے تو یہ مہلت تو پہلے سے بڑے عذاب کا ذریعہ بنے گی. کیوں؟ پہلے جرم چھوٹا تھا، گناہ تھوڑا تھا، مہلت ڈھیل مل گئی، باز نہیں آیا، گناہ بڑھتا گیا، جرم بڑھتا گیا. مہلت ملتی رہی، جرم بڑھتا گیا، گناہ بڑھتا گیا، تو مطلب سزا بڑھتی گئی. اب جب پکڑ ہوگی تو پہلے سے سخت ہوگی. لہذا مہلت کو غنیمت سمجھو. فرمایا اتنا سمجھانے کے بعد، ایسے تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کو نہ سمجھائے. قرآن پاک کی آیت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد، کیسی کیسی نصیحتیں، کیسی اپنائیت،
کیسی رحم دلی. اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے تو کب سمجھو گے؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکة وقضی الامر. پھر اس چیز کا انتظار ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ یوں بادلوں سے آئے اور تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے اور فیصلہ کر دے، جس فیصلے نے عذاب الہی نے بعد میں اترنا ہے، اور جو قیامت کا دن ہے، اور جس دن یہ آسمان اڑتے پھرے اور پہاڑ روئی کے گالے بن کر ادھر سے ادھر ہوا کا حصہ بنتے پھرے، اور یہ سارا نظام ہستی درم برم کر دیا جائے، تو اس وقت سمجھو گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. دنیا کے اندر اگر بالفرض ساری حیاتی ہی مہلت ملتی رہی اور کسی گناہ پر کبھی نہیں پکڑا گیا، کوئی گرفت نہیں ہوئی، جیسے چاہا ویسے جیا، تو آخرت تو ہے ہی. مرنے کے بعد پھر کدھر جانا ہے؟ کون سا رخ ہے؟ ایک ہی تو رخ ہے مرنے کے بعد. دنیا میں تو رخ بدلتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس دیس کبھی اس دیس، کبھی یہاں کبھی وہاں. مرنے کے بعد کون سا رخ ہے سوائے ایک رخ کے کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور اللہ کی طرف صرف لوٹنا نہیں، اللہ کی طرف سارے معاملات نے لوٹنا ہے. پھر جو کچھ زندگی میں کرتے رہے اور جو اعمال دنیا میں ہوتے رہے، ان سارے کاموں اور اعمال کے ساتھ سب امور اللہ کی طرف لوٹیں گے، سارے معاملے اللہ کے حضور پیش ہوں گے. لہذا اس وقت کا قبل از وقت احساس کر لیا جائے. اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے.